السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں اہل توحید میں سے بنایا، اور اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان تمام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا جو درس ہے، آواز جا رہی ہے؟ ہلو ہلو، کہیں سے ہلو ہلو، شاید یہاں کہیں یہ نیچے ہے اس کا. ہلو 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 ہلو، نہیں، اس کا سوئچ نیچے ہے نا، اس کا سوئچ نیچے ہے تو اس کا سوئچ نیچے ہے. ہلو ہلو، بس ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ اس درس میں 3 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی چیز ہے نماز با جماعت، اس سلسلے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اذان و اقامت کا مسئلہ جانیں گے. پھر نماز کے لیے کیسے آتے ہیں، اس کے جو آداب ہیں وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے نماز با جماعت کا حکم ہم جانتے ہیں، اور اس حکم میں سب سے پہلے عورتوں کا مسئلہ ہم ذکر کر دیتے ہیں. عورتوں کی اذان، عورتوں کی اقامت، عورتوں کی جماعت، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے. عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. جماعت سے نماز پڑھنا یہ مردوں کے حق میں واجب ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن عورتوں کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. عورتوں کی نماز گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے. البتہ اگر عورتیں مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا ہے، روکنا جائز نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت بھی باپردہ نکلے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، اور مسجد کے اندر عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام ہو، تب جا کر عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے. تو عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اس کے حق میں یہی بہتر اور افضل ہے. اچھا، عورت جب نماز پڑھے گی تو عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورتوں کے لیے اقامت نہیں ہے. عورت جب نماز پڑھنے لگے تو بغیر اقامت کہے اذان ہو گئی یا نماز کا وقت ہو گیا، عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے اور بغیر اقامت کے نماز پڑھے گی. کیونکہ اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، مردوں کے لیے، جماعت سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اقامت بھی ان کے لیے جو لوگ جماعت کے لیے انتظار میں ہیں، ان کو جمع کرنے کے لیے، نماز کے لیے جو ہے کھڑا کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. تو اصل عورت جب نماز پڑھے گی تو بغیر اقامت کے اپنی نماز شروع کرے گی. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں تاخیر سے اذان ہوتی ہے اور عورت گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کب نماز پڑھیں کب نماز پڑھیں. بہت ساری مسجدوں میں تاخیر سے اذان ہوتی ہے، بہت ساری مسجدوں کی اذان کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچتی ہے. تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں عورتوں کے لیے نماز کے وقت کا اعتبار کرنا چاہیے. نماز کا وقت داخل ہو گیا، عورت اپنے وقت پر نماز ادا کر لے گی. اس کے لیے نماز اذان کا انتظار کرنا، اذان سن لینا، اذان ختم ہو جانا، اقامت کا انتظار کرنا، مردوں کی نماز کا انتظار کرنا، اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا، عورت اپنے گھر میں اول وقت پر نماز ادا کر لے گی. اور اول وقت پہ نماز ادا کرنا سب کے حق میں افضل ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو عورت اذان سنے نہ سنے، نماز کا وقت ہو گیا، اپنے وقت پر نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر کہیں پر اول وقت پہ اذان ہو رہی ہے، صحیح وقت پر اذان دی جا رہی ہے، اذان کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو عورت اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، کیونکہ اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. اس کے لیے اقامت بھی ضروری نہیں ہے کہ اقامت تک انتظار کرے یا مردوں کی نماز کا انتظار کرے، ایسا نہیں.
اذان صحیح وقت پر ہو رہی ہے، اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، اس کے بعد اپنی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ عورتوں کا معاملہ تھا۔ اچھا، عورتیں اگر جمع ہو، کچھ عورتیں ہوں تو جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے، جماعت سے۔ جیسے عہد رسول میں ایک صحابیہ ہیں ام ورقہ، یہ اپنے گھر والی عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھایا کرتی تھی۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 592 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اگر عورتیں کہیں جمع ہیں، جیسے مسجدوں میں یا مدرسوں میں، بہت ساری مدرسوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں اور وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ہاسٹل ہوتا ہے، کافی تعداد میں ہوتی ہیں، اگر وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو ایک عورت امام بن جائے اور عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھا دے۔ جب عورت امام ہوگی تو درمیان صف میں کھڑی ہوگی، آگے مردوں کی طرح اسے نہیں کھڑا ہونا ہے، درمیان صف میں کھڑی ہوگی اور امامت کر سکتی ہے، تکبیر یا اقامت اسے نہیں کہنا ہے۔ تو یہ عورتوں کا مسئلہ تھا۔ اب آتے ہیں مردوں کے تعلق سے کہ مردوں کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا، پانچوں وقت کی جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دلائل دیکھتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دراصل وہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا گھر کب آباد ہوگا؟ جب آپ مسجد جائیں گے، جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یا مردوں کو مسجد آنا چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ، توقع ہے، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت تھی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث دیکھیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 653 نمبر کی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا آدمی آیا، رجل اعمى، اندھا آدمی آیا، اور انہوں نے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ انه لیس لی قائد، اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ رہنما کا مطلب یعنی ایسا آدمی جو میری رہنمائی کرے، مجھے گائیڈ کرے، مجھے کہیں لے کر جائے، ایسا کوئی میرے پاس متوفر نہیں ہے۔ یقودنی الی المسجد، یعنی ایسا کوئی قائد میرے پاس نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر جائے، میری رہنمائی مسجد تک کرے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میرے لیے کچھ رعایت ہے، کچھ رخصت ہے، وہ اپنے لیے رخصت مانگنا چاہتے ہیں کہ میں اندھا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی رہنما نہیں ہے کہ جو مسجد تک مجھے لا سکے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں مسجد نہیں آؤں؟ اس طرح کی وہ اجازت طلب کر رہے تھے۔ فیصلی فی بیتہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ سائل اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے لیے اس حال میں اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اور وہ سوال کرنے والے عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، جو دوسری حدیثوں کے اندر بھی صراحت کے ساتھ نام آیا، جیسے ابو داؤد کی 552 نمبر کی حدیث میں صراحت کے ساتھ نام آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ فرخص لہ، آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم اندھا ہو، مسجد نہیں آ سکتے ہو، مسجد تک لانے والا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، گھر میں نماز پڑھ لو۔ اچھا آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، فلما ولا، جب وہ واپس پلٹتے ہیں جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، دعاہ، بلاتے ہیں ادھر آؤ سنو، فقال هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ یعنی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کی آواز سنتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں نام، قال نام، وہ جواب دیتے ہیں سائل ہاں میں
اذان کے لیے جو آواز دی جاتی ہے، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، وہ آواز میں سنتا ہوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال فاجب، تو تم لازماً مسجد میں آؤ، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے رہے ہیں؟ ایک نابینا آدمی کو، ایک نابینا۔ جب ان کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے اذان کی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو۔ یہاں سوچنے والا مسئلہ یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ کیا میرے لیے مسجد آنا ضروری ہے؟ اس لیے سوال کیا کہ ان کو معلوم ہے کہ مردوں کو مسجد میں جانا پڑتا ہے، اسی لیے تو سوال کیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اجازت دے دی، لیکن جب پتہ چلا کہ اذان کی آواز وہ سن رہے ہیں تو آپ نے کہا نہیں، تمہیں بھی مسجد میں آنا ضروری ہے۔ تو جب اندھے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تو جو اندھے کے علاوہ بینا ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صحت مند ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بیمار نہیں ہے، کیا ان کو اجازت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اندھا تو بہت اونچا والا معاملہ ہو گیا، جو لنگڑے ہوں، یعنی جھول جھول کے چلتے ہوں، اپاہج، ہاتھ پیر کٹے ہوں، یا معمولی بیمار ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو معمولی بیمار ہو، معمولی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ اندھا تو وہ ہے کہ جسے چلنا ہی نہیں آتا، چلنا دشوار ہے اس کے لیے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، 793 نمبر کی، اور جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاة له الا من عذر، کہ جس نے اذان کی آواز سنی اور وہ مسجد نہیں آیا، اذان کی طرف نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ مسجد نہیں آ رہا، اذان کی پیروی نہیں کر رہا ہے، مسجد تک نہیں آ رہا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز بھی پڑھ لے، جس نے اذان سنی اور اذان کی پیروی کرتے ہوئے وہاں نہیں آیا جہاں سے اذان دی جا رہی ہے، اور وہ نماز پڑھ لیا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ الا من عذر، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو۔ عورت کے لیے تو معاف ہے جماعت، جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن جو مرد ہے جس کے پاس کوئی عذر ہے، بیمار ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، یا کوئی عذر ہے، حالت عذر میں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو عذر کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیتا ہے یا کسی دوسری جگہ پڑھ لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بغیر عذر کے کوئی مرد مسجد نہ جائے، اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اچھا، جو جماعت سے نماز پڑھتے اس میں ثواب بھی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا 25 گنا افضل ہے، اور بعض حدیثوں میں آیا ہے 27 گنا افضل ہے۔ ایک دیکھیے 27 گنا والی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، 650 نمبر کی حدیث ہے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، 27 گنا درجہ بہتر ہے ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد پہنچتے ہیں تو جماعت ختم ہو جاتی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نماز ختم کر کے، تو ایسی صورت میں دوسری جماعت سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلی جماعت ختم ہو گئی اور بعد میں ایک آدمی، 2 آدمی یا چند آدمی آ رہے ہیں تو جماعت ثانیہ دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی ان لوگوں کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن اصل جماعت وہی ہے جو پہلی مرتبہ قائم کی گئی ہے، اس کی جو فضیلت ہے اس کی فضیلت کی برابری
یہ دوسری جماعت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں حاضری دیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ تواتر کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور جماعت ثانیہ سے نماز پڑھنے کی انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ کئی جگہ سے ہمارے پاس ایسے سوالات بھی آئے، مسجد کا امام تک ہم سے پوچھا ہے کہ مولانا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آمدن یعنی جان بوجھ کر وہ باہر بعد میں آتے ہیں اور دوسری جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، بس اوقات تیسری چوتھی جماعت ہو رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جماعت کا ثواب کم ہو جاتا ہے، بعد والوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پہلی جماعت ہے اصل وہی مطلوب ہے اور اسی کی افضلیت ہے، اسی جماعت میں شریک ہو کر ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر سے پہنچ رہا ہے تو جماعت سے نماز ادا کر لے اور اس میں بھی جماعت کا ثواب ملے گا، افضلیت پہلی ہی جماعت کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں کہیں مساجد ہوتی ہیں تو آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی خاص مسجد ہی میں نماز پڑھنا ہو، جہاں پر رہتے ہیں قریب جو مسجد ہے وہاں چلے جائیں، دور والی مسجد ہو وہاں چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کہیں پر مسجد نہ ہو، جیسے کوئی آدمی ہندوؤں کی بستی میں رہتا ہے یا کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے کالج میں یونیورسٹی میں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں پر دوسرے لوگ نہیں ہیں، ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں مسجد کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پر اگر مسجد تعمیر نہ ہو سکے تو کم از کم ایک مصلی بنا لینا چاہیے۔ مصلی کا مطلب جس میں آدمی 5 وقت نماز ادا کرے۔ چند لوگ وہاں موجود ہیں، کسی بستی میں صرف چند لوگ ہیں، مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، ایک مسجد قائم کر لیں اور اس مصلی میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کوئی ضروری نہیں مصلی کے لیے مسجد بنانا ضروری نہیں، گھر کا ایک روم کسی بلڈنگ میں کسی مکان میں ایک روم نماز پڑھنے کے لیے خاص کرتے وہ مصلی کے حکم میں ہے، اس میں 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ بھی کہیں پر انتظام نہ ہو سکے تو جہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر اپنے اپنے طور پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں مسجد بنائی جائے، مسجد کا امکان نہ ہو تو مصلی بنا لیا جائے، مصلی کا امکان نہیں ہے 1-2 آدمی ہے تو آپ اپنے انداز میں نماز وقت پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے نماز باجماعت کا معاملہ۔ تب آتے ہیں اذان اور اقامت کے معاملے میں۔ اذان کیا ہے؟ اذان دراصل نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان اور تنبیہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس بات کی خبر دینے کے لیے اور مسجد کی طرف بلانے کے لیے۔ اس میں اذان میں آواز دی جاتی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو نماز کی طرف بلانے کے لیے اور نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور اقامت کیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں ہیں یا نماز کے انتظار میں ہیں ان لوگوں کو خبر دینے کے لیے اور نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت دی جاتی ہے۔ اس میں کیا بات کہی جاتی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بول کر دیکھیں اسلام میں کتنا سنہرا نظام ہے، ہر ایک چیز کے لیے بول کر اور ایک ترتیب سے، تنظیم سے، طریقے سے جو ہے اسلام ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اذان کے لیے چپ کے نہیں آ جائیں گے، ایک آواز دی گئی ہے، اس آواز کی پیروی کرتے ہوئے مسجد آتے ہیں۔ اچھا مسجد آ گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے سنت پڑھ لی ہیں، اذان کے لیے نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے جو ہے آواز لگائی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے پھر نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بڑا سنہرا نظام ہے اسلام کا۔ تو یہ اقامت اور اذان اور اقامت ہے۔ اذان کس طرح سے سب کو معلوم ہے، اقامت بھی معلوم ہے۔ اذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ یہ کلمات ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ دہرانا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ ہے۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ ہے، حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہے، اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ یہ اذان کے کلمات جو تقریباً 15 کلمات بنتے ہیں، 15 جملے بنتے ہیں۔ اور اقامت جو ہے ایک ہری ہوتی ہے، اذان دوہری ہوتی ہے اور اقامت ایک ہری ہوتی ہے۔ اقامت کہیں گے اللہ اکبر 2 مرتبہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 1 مرتبہ، حی علی الفلاح 1 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ،
اور اللہ اکبر ایک مرتبہ، لا الہ اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ تو یہ اذان اور اقامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مؤذن بنایا تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں مؤذن بنایا تھا۔ جب آپ اذان سے متعلق حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بعض اذان میں ترجیح کا لفظ آیا۔ ترجیح بولتے ہیں یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں 2 بار، پھر ان دونوں کلمات کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، جس کو ریورس بولے۔ ترجیح کا مطلب ریپیٹ کرنا۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں مؤذن تھے، ان سے متعلق جو احادیث مروی ہیں ان میں ترجیح کا بھی بیان آیا ہے۔ تو اذان دیتے ہوئے ترجیح کا اگر التزام کیا جائے تو یہ بھی سنت ہے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بعض دوسری حدیثوں میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر ترجیح کہتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ ترجیح میں کیا صورت ہوگی کہ جیسے اذان دیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہے، بلند آواز سے کہیں، پہلی مرتبہ بلند آواز سے جیسے اذان میں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ سے انہی 2 کلمات کو یعنی 4 جملوں کو پھر دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا آہستہ آہستہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترجیح۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے کہ ترجیح کے کلمات کو آہستہ کہے جائیں، پہلے بلند آواز سے پھر بعد میں آہستہ۔ اگر یہ سنت کوئی فالو کرے تو یہ بھی سنت ہے، اگر اپنی بستی میں اس طرح سے اذان دے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کیا کر رہے ہیں۔ تو ترجیح والے کلمات بلند آواز سے نہیں، آہستہ، جیسے سنن نسائی میں ہے کہ بغل والوں کو سنانا مقصود ہو، جو قریب دور تک آواز پہنچانا مقصد نہ ہو، جو ارد گرد ہوں بغل میں ہیں ان کو سنانا مقصد ہو، تو آہستہ سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اذان میں ایک اور چیز ہے کہ جب فجر کی اذان دیں گے تو اس میں کیا اضافہ ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ یہاں یہ اذان میں یہ کلمات کہنے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں نا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلمات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ کر دیا ہے، یعنی ان کی طرف سے اضافہ ہے اذان میں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کلمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ابھی لیا میں نے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اذان سکھائیے، خود پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے اذان سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اذان سکھاتے ہیں جو ابھی گزری ہے، یہی اذان سکھاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب تم صبح کی اذان دو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کلمات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 500 اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ گویا یہ بات صحیح نہیں، جو لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اذان کے کلمات ہو گئے اور اقامت کا معاملہ ہو گیا۔ یہاں آتے ہیں ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے کبھی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہو، لیکن اذان تو آپ ہی نے سکھائے ہیں، اذان اقامت آپ ہی نے سکھائے ہیں۔ لیکن کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث ہے اس میں آیا ہے کہ ایک سفر میں آپ تھے، بارش کا موقع تھا، سواری پر سوار تھے، آپ نے اذان دی، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف۔ جب حدیث ضعیف ہو گئی تو ہم اس سے مسئلہ مستنبط نہیں کریں گے۔ حدیث ضعیف کا مطلب اس سے کوئی حکم نہیں نکالیں گے، اس سے مسئلہ نہیں نکالیں گے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو یعنی جنم دیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی، تو یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو بہرکیف کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہو۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایسی بات بولیں
تاکہ جو ہے یہ کہنا نہ پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں یہ بات کہنی چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اذان کا جواب دینے، اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا۔ اذان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 611 نمبر کی، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، سیم مؤذن کی طرح ہمیں کلمات دہرانے۔ اذان کا جواب یہ ہے۔ اور ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے 384 نمبر کی، اس حدیث میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرو، مقام وسیلہ میرے لیے اللہ سے طلب کرو۔ کیسے طلب کریں؟ دعا میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا ہے، وہ دعا جب پڑھتے اذان کے بعد کی دعا اس میں بتایا، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، وہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں۔ تو جو آدمی اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت جائز ہوگی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی 614 نمبر کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان کے بعد یہ کلمات کہے، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، یہاں دعا کرتے ہیں آت محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو اماموں سے پیروں سے لگاتے، نہیں، یہی لوگوں نے دین کو کھینچ تان کے کہاں سے کہاں کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے۔ تو اس لیے دین کو ہم ویسے سمجھیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہاں ہم وسیلہ کے لیے سوال کرتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ جو کلمات مؤذن نے کہے ہیں اسی کلمات کو ہمیں ریپیٹ کرنے ہیں، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی، اس پر کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تب ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تب ہمیں الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن کہے تو ہمیں بھی وہی کلمات کہنے چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقت و بررت، شاید اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ جب یعنی ان کلمات کے لیے الگ سے کوئی جواب نہیں آیا ہے تو سیم وہی چیز حدیث میں جو آیا ہے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے وہی کہو، اور جہاں الگ سے کسی بات کے لیے دلیل آ گئی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ تم یہ کہو، باقی جتنے کلمات ہیں سب کا جواب سیم اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اذان کا مسئلہ ہے۔ اذان سے متعلق کافی سارے مسائل بھی ہیں، اذان دینے والے کی بھی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو اذان اور پہلی صف کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگوں اگر قرآ ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ قرآ ڈالیں گے کہ میرا نام نکالو تاکہ ہم اذان دیں، میرا نام نکالو تاکہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز پڑھیں۔ تو اذان دینے کی اس قدر فضیلت آئی حدیث کے اندر۔ اچھا، اذان ہوتے وقت اگر کبھی مساجد سے مختلف قسم کی اذانیں آتی ہیں، جیسے ایک بستی میں 2 4 5 10 مسجدیں ہوتی ہیں اور لاؤڈ اسپیکر سے تو بہت دور سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت کس اذان کو فالو کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ جتنی اذان کا دے سکتے ہیں، جتنی استطاعت ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو 10 کروڑ پیسے کا مالک بنایا ہے
تو آپ جو استطاعت ہے اتنا صدقہ کریں، اتنی زکوٰۃ نکالیں گے اور اتنا لوگوں کو خبرگیری کریں. تو جتنی استطاعت ہے، جتنی اذان کو فالو کر سکتے ہیں، جتنا جواب دے سکتے ہیں اتنی اذان کا جواب دے، اتنا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اذان بالکل باقاعدہ صاف ستھری آ رہی ہے جس کا جواب دینا بالکل آسان ہے، تو آپ اس اذان کو فالو کریں، اس کا جواب دیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، جتنا ہو سکے جتنا جواب دیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. اور اذان کے وقت جیسے ایک عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اذان ہونے لگے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لو، تو اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اذان ہونے لگے تو دوپٹہ رکھ لو. یہ عورتیں دودھ پلانے لگتی بچے کو دوپٹہ رکھ لیتی ہے، یا مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب حمام میں جانے لگو تو سر ڈھک لو. نیچے تو بنیان پہنے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہاف والا، اور جب جانے لگتے ہیں تو باقاعدہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں، اونچی ٹوپی تاج محل والی. تو یہ اپنی طرف سے جو ہے تکلف ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ حمام جاؤ تو سر ڈھکنا ہے، اذان ہونے لگے تو سر ڈھکنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے تو سر ڈھکنا نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اس کا اسلام سے، اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اذان ہو رہی ہے اور اگر کوئی آدمی مشغول ہے یا بات کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. اذان کا جواب دینا سنت ہے، مسنون ہے. اگر کوئی اذان کا جواب دے رہا ہے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی جواب نہیں دیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور جیسے اذان کے وقت جو ہے کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں پر لیکچر ہو رہا ہے، تو وہ اگر چاہے تو کنٹینیو کر سکتا ہے، اور اگر بند کر دے، ختم کر دے اور نماز کی تیاری کرنے لگے تو اچھی چیز ہے. لیکن ایسا درس ہو کہ جسے کمپلیٹ کرنا ضروری ہو، تھوڑی دیر میں ختم کر سکتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کر لیں. اذان ہو رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی چیز کو کمپلیٹ کر لیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں اور اذان ہونے لگتی ہے. سحری، اذان کے بعد سحری کھانا، اذان کے بعد سحری نہیں کھا سکتے، لیکن کہیں پر کریٹیکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے، استثنائی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کھا رہے تھے اور اذان ہونے لگی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی ضرورت کو پورا کر لو. تو اس طرح کی صورتحال اذان کے دوران آ جائیں، کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو جلدی سے وہ چیز، اپنی چیز کو ختم کر لیں. اور اگر اپنی چیز کو روک سکتے ہیں، جو چیز کر رہے تھے کام روک سکتے ہیں، اور درس روک سکتے ہیں، کلام روک سکتے ہیں، بات روک سکتے ہیں، تو اچھی چیز ہے، آپ روک دیں، اذان کا جواب دے لیں، اس کے بعد اپنا کام کریں. اور اذان ہو رہی ہے تو کام بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. ایسا نہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو ہم اب کام نہیں کر سکتے، اذان کے دوران کام کر سکتے ہیں. تو اذان اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اپنے کام کو تمام کریں اور پھر مسجد کی طرف دوڑ جائیں، مسجد کی طرف آ جائیں اپنے کام کو ختم کر کے. تو یہ اذان سے متعلق مسئلہ تھا. کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے اقامت کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اقامت کا سب سے پہلا مسئلہ کہ اقامت سنگل ہونی چاہیے یا ڈبل ہونی چاہیے. اقامت کے سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں، اور ان احادیث میں دوہری اقامت کا بھی ذکر آیا ہے. دوہری اقامت، اگر کوئی دوہری اقامت دے دے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہری اقامت کہنا زیادہ مناسب، زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی روایات ہیں ان میں ایک ہری اقامت کا ذکر آیا، اعلیٰ درجے کی، جیسے بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے. ان کتابوں میں کون سی اقامت آئی ہے؟ ایک ہری اقامت کا تذکرہ آیا. تو جب اس معاملے میں، اقامت کے معاملے میں جو سب سے زیادہ صحیح روایات، سب سے زیادہ معتبر روایات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ایک ہری اقامت کا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہری اقامت کہی جائے. اچھا، اقامت کا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جب ہم اقامت کی آواز سنتے ہیں تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جیسے اذان کا جواب دیتے ہیں تو اقامت کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو ہمیں دلائل سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے. اذان کا جواب دینا ثابت ہے، لیکن اقامت کا جواب دینا ثابت نہیں ہے، اس لیے اقامت کا جواب نہیں دیا جائے. اقامت ہو رہی ہے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے، نماز کے لیے، اقامت بس سننا کافی ہے. اقامت کے سلسلے میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہے اور جو ہے اقامت جب ہونے لگی یا ہونے لگے تو کھڑا کب ہونا ہے، کس وقت کھڑا ہونا چاہیے مقتدیوں کو، جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں. بعض لوگ اس سلسلے میں کافی سارے اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جب اقامت ہونے لگے فوراً کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے حی علی الصلاۃ کہے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جب اذان ختم ہو جائے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. ان باتوں میں سے کسی کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. کسی کو اگر اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے تو کوئی اس سلسلے میں واضح دلیل نہیں ہے.
لہٰذا اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھڑے ہو جائیں، اذان اقامت ہونے لگے اسی ٹائم کھڑے ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے لگے اس ٹائم کھڑے ہو جائیں، حی علی الصلاۃ کہے اس ٹائم کھڑے ہو جائیں، حی علی الفلاح کہے اس ٹائم کھڑے ہو جائیں، اذان اقامت ختم ہو جائے تب کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل یہ ہے اقامت کہنا کب ہے، اس سلسلے میں خاص دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، کہ تم اس وقت تک اقامت نہ کہو جب تک مجھے دیکھ لو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ امام جب نکل جائے، امام جب ظاہر ہو جائے اور اذان دینے والا امام کو دیکھ لے کہ ہم مسجد میں آ گیا ہے، اب اقامت وہ کہے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ مسئلہ تو واضح ہے، لیکن کھڑا ہونے کا مسئلہ ہے، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث پر عمل اپنے علاقوں میں نہیں ہوتا، سنت کی پیروی اپنے یہاں نہیں ہوتی یہاں، لیکن عرب میں ہے۔ امام صاحب کب آتے ہیں مسجد میں؟ جب اقامت کا وقت ہونے لگتا ہے، اقامت کا وقت ہو جاتا ہے، قریب ہوتا ہے، تب جو ہے ایک خاص دروازہ ہوتا ہے امام صاحب کے لیے، اس دروازے سے انٹر کر کے خاص جب اقامت کا وقت ہونے لگتا ہے وہ مسجد میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت اقامت کہی جاتی ہے۔ یہی سنت کی تابعداری عام طور سے یہیں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اپنے یہاں مولانا صاحب تو سب سے پہلے اذان دیے ہوئے ہیں اقامت کے لیے، نماز کے لیے بھی وہ بہت پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر امام صاحب مسجد میں نظر نہیں آئے تو وہ تو گردن ناپنے لگتے ہیں، مولانا کو تنخواہ کس لیے دیتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، کدھر گئے؟ چلو اس کا پیسہ کٹ کرو، اس کی تنخواہ کم کرو، ایک ٹائم کم دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حدیث میں کیا آیا ہے، سنت میں کیا آیا ہے، یہ تنخواہ سے مولانا کو ناپتے ہیں۔ سنت کی تابعداری اگر کوئی مولانا کرنا بھی چاہے نا، سنت پر عمل کرنا، اس کی تنخواہ جو ہے گھٹ جائے گی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تنخواہ نہیں گھٹائیں، آپ جو ہے اپنی تنخواہ کو برقرار رکھیں، لیکن سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ جب امام مسجد میں اس ٹائم آئے جب اقامت کا وقت ہو۔ خطبہ ہی جمعہ کا دن ہے، کس دن امام کو آنا چاہیے؟ جب خطبہ کا وقت ہو، اس ٹائم جو ہے ظاہر ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ممبر پہ ڈائریکٹ چڑھیں اور اذان دی جائے۔ تو بہرکیف یہ اقامت کا مسئلہ۔ جب اقامت جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہونے لگتی ہے تو بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، خاص طور سے فجر کے وقت۔ فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، جماعت والی نماز، اور لوگ سنتیں پڑھنے میں لگ جاتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عمل سے منع کرتے ہیں کہ جب اقامت کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فریضہ کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ جب آپ کا فرمان آ گیا تو اقامت کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، اب سنت نہیں پڑھیں گے، ہم جماعت میں شریک ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اگر آدمی کوئی فوت شدہ نماز ادا کر رہا ہے، فرض نماز، کسی کی فجر چھٹی ہوئی، کسی کی ظہر عصر چھٹی ہوئی، بعد میں ادا کر رہا ہے یا اکیلے ادا کر رہا ہے، تو کیا اس کو اقامت کہنی چاہیے؟ تو کہنی چاہیے۔ جیسے فریضہ میں اقامت ہے، ویسے ہی مرد جو ہے ایک اکیلے بھی پڑھے تب، دوسری جماعت کرے تب، یا کہیں اور پڑھے تب، یا قضا نماز ادا کر رہا ہو تب، فریضہ کے لیے اقامت کہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرے، لیکن اقامت جو ہے عورتوں کے حق میں مشروع نہیں ہے۔ تو یہ اقامت سے متعلق مسائل تھے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور بتا دوں، اقامت جو ہے دوہری اور ایک ہری کے تعلق سے بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر دوہری اقامت نہیں کہی گئی تو نماز میں کمی آ جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں۔ حدیث سے جب ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ درجے کی روایتوں میں ایک ہری اقامت کا ذکر آیا ہے تو ایک ہری اقامت کہنی چاہیے، یہ تو سنت پر عمل ہے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا، اپنا جو ہے پیر اور نہ جانے کیا کیا بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اقامت کے جو کلمات بیان کیے ہیں وہی کلمات ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں، اور وہی کلمات ہیں جو معتبر کتابوں میں بخاری میں اور مسلم میں آئے ہیں۔ دیکھیے جو ہے غنیۃ الطالبین کے اندر پیر صاحب کیا لکھتے ہیں، اقامت کیسے کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ وقد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی اقامت ہے، پیر صاحب نے ایسے بتایا۔
تو اگر کہتے ہیں کہ ایک کھری اقامت سے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، نماز میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب پیر صاحب کی بھی نماز نہیں ہوئی، ان کے پیچھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کی بھی نماز میں کمی رہ گئی ہوگی۔ تو یہ سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دین نام ہے دلیل کی پیروی کرنا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، فلاں کیا بتا رہا ہے، دوسرا کیا بتا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا دیا کہ نہیں ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں، نہیں انہی کے پیچھے چلیں گے، تو یہ تو دین نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے، قرآن اور حدیث جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، ہمیں اس کی پیروی میں، اس کی رہنمائی میں عمل کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ اقامت کا مسئلہ ہو گیا، اذان و اقامت کا مسئلہ۔ اب آتے ہیں نماز کو جانے کے آداب، یعنی نماز کی طرف آنے کے چند آداب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس نماز کے تعلق سے بھی اہتمام کے ساتھ اور پھر جو ہے بہترین طریقے سے، سلیقے اور قاعدے سے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اپنی باتوں کو ختم کر کے، اپنے کام کاج کو ختم کر کے، اپنے دنیاوی مشاغل کو ختم کر کے اذان کی پیروی میں مسجد کی طرف جائیں۔ جیسے اذان ہونے لگا، اذان ہوتی اس لیے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے مسجد آئیں، لیکن بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ کہ لوگ وقت دیکھتے ہیں، نہیں ابھی تو ٹائم کافی ہے، ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی اقامت ہونے میں ٹائم باقی ہے، تو پھر اذان کس لیے دی گئی؟ اگر ابھی وقت باقی ہے تو مؤذن کو کیسے کیا کرنا چاہیے؟ اقامت کے وہ ٹائم میں اذان دینا چاہیے۔ بھائی اقامت کے ٹائم میں اذان دو، پھر اقامت ساتھ ساتھ کہہ دو، پھر نماز پڑھ دو۔ کیوں اذان کیوں دی گئی؟ وقت داخل ہو گیا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ نماز کی طرف آ جائیں۔ اذان ہوئی تو ہمیں اپنا کام چھوڑ کے دنیاوی کام مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور عورتیں ہیں تو وضو کر کے نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کو جاتے ہوئے اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے، اطمینان، سکون اور سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس میں نہ دوڑنا چاہیے نہ بھاگنا چاہیے، لیکن جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں وہ دوڑتے ہی رہتے ہیں عام طور سے، کہیں جو ہے چلو رکوع ہی میں پالیں، کسی حال میں پالیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آنے کے لیے حکم دیا، علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ۔ جب تم نماز کی طرف آؤ دوڑ کے اور تیزی کے ساتھ نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، کیونکہ تم اللہ کی بندگی کے لیے آ رہے ہو، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ اور سکون اور سنجیدگی کے ساتھ آؤ۔ اور جب ہم مسجد آئیں، تیسرا پوائنٹ آئیں، مسجد جب آئیں تو داہنا پیر داخل کر کے مسجد میں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات آپ کہتے اور مسجد میں داخل ہوتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 466 نمبر کی، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جو آدمی یہ کلمات کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہ بندہ مجھ سے پورا دن محفوظ ہو گیا۔ اللہ، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے شیطان خود بولتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے پورا دن محفوظ ہو گیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو بھوت اور شیطان سے ڈرایا جاتا ہے، یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی بھوت شیطان تو وہ ہے کہ آپ سے خود بھاگے گا، اور محفوظ اس سے جو ہے محفوظ رہنے کے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کے جو حفاظتی اور جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں وہ جو ہے لوگوں سے نہیں بتایا جاتا، بلکہ شیطان سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے ان لوگوں کے پاس آیا جائے جو مال کماتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، جنات کو جو ہے توڑ کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس چکر کٹوانے کے لیے ڈرایا جاتا ہے۔ بلکہ اب یہ جو دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ آدمی دن بھر کے لیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے، اتنا تو ہے ہی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اتنے کلمات ہیں۔ پھر بعض روایت میں آیا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنا اضافہ اور بھی آیا ہے۔ تو جتنا اضافہ آیا پورا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، اور اضافہ جو آیا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بہترین ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو مختصر
بھی آیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، اتنا بھی آیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں 713 نمبر کی حدیث ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلیں تو اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ مختصر دعا بھی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نکلنے والی بھی ایک لمبی دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھ کے مسجد سے نکلیں تو جو اضافہ آیا ہے اس اضافے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اور اچھی چیز ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اذان ہو گئی رہتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر سنت ہے تو سنت پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ پہلے بھی آیا، سنت ہے تو سنت پڑھنا چاہیے، اور سنت نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد سنت نہ ہونے کی بنیاد پر پڑھیں گے، لیکن سنت آلریڈی موجود ہے تو تحیۃ المسجد ساقط ہو جاتی ہے، اب آپ سنت پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ سنت پڑھ لینے کے بعد پھر مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیٹھے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بہترین وقت ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں آیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو برکیف اس وقت جو ہے ذکر، تسبیح، تحلیل، تلاوت اور دعاؤں میں اپنے اوقات کو، اذان و اقامت کے اوقات کو لگانا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ کوشش کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، کیونکہ پہلی صف کی فضیلت آپ کو بتایا کہ جو آدمی جس کو پتہ ہو جائے کہ پہلی صف کا کیا اجر ہے یا اذان دینے کا کیا اجر ہے، اگر قرعہ ڈالنا پڑے تو آدمی چاہے گا قرعہ اندازی کے ذریعے میرا نام نکالا جائے پہلی صف میں آنے کے لیے، تو اتنی فضیلت ہے۔ تو کوشش ہے کہ پہلی صف میں جگہ پائیں، اور اگر وہاں نہ مل سکے تو جہاں موقع ملے وہاں بیٹھیں، وہاں نماز پڑھیں۔ چھٹی چیز ہے کہ جب نماز پڑھیں تو صفیں درست کر کے نماز پڑھنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں، مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، سٹی ہوئی ہوتی ہے اور بالکل جو ہے سیدھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بالکل صفیں درست کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جو ہے مل کر، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا جو ہے ملا کر اور صفیں سیدھی کر کے جو ہے کھڑا ہونا چاہیے۔ 7ویں چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو بعض لوگ فوراً بھاگتے ہیں، جیسے لگتا ہے کوئی کام چھوٹ رہا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز کے فوراً بعد نکل سکتے ہیں، نماز ختم ہو گئی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بیٹھ کر تسلی سے بیٹھنا چاہیے، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو پڑھنا چاہیے۔ اصل یہ ہے، لیکن کوئی ضرورت ہے ہمیں نکلنا پڑے تو نکل سکتے ہیں، لیکن نماز کے اذکار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ ضرورت کے تحت مسجد سے نکل جاتے ہیں تو بھی آپ چلتے ہوئے نماز کے اذکار جو ہیں وہ پڑھتے رہیں زبان سے، تاکہ اذکار ادا کر لیں۔ اور پھر سنت، اگر فرض نماز کے بعد کی سنت ہے تو سنت کو جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں، ضرورت پہ جب گھر جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، آپ وہیں پر سنت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو ہے گھر میں پڑھا کرتے تھے، تو سنت کا اصل مقام اور اصل جگہ جو ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ 7واں پوائنٹ تھا۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اس میں کافی وعید آئی اس سلسلے میں، ہمیں دوسری جگہ سے گزرنا چاہیے، یا پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تھوڑی دیر ہمیں انتظار کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں اپنی آواز مدھم رکھنی چاہیے، آواز ایسی ہو کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اس کی نماز میں خلل نہ ہو، کیونکہ مسجد میں عام طور سے ہر کوئی عبادت میں لگا ہوا، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے کچھ پڑھتے ہیں تو سامنے والے کو، بغل والے کو، دوسرے کو اس کی عبادت میں خلل ہوگا۔ اس لیے اس اندازے سے نماز پڑھیں، اس انداز میں تلاوت کریں، اس انداز میں دعا کریں، اس انداز میں ذکر کریں کہ دوسروں پر آپ کی آواز اثر انداز نہ کرے۔ آخری چیز یہ ہے کہ آپ جب مسجد جائیں تو مسجد میں خاص طور سے جو موبائل ہوتا ہے اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں یا موبائل بند کر لیں، تاکہ آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز جو ہے خراب نہ ہو۔ تو یہ نماز کی طرف آنے کے چند آداب اور مسائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو آج کے درس میں 3 چیزیں ہم نے پڑھی، نماز باجماعت، اذان و اقامت اور نماز کی طرف آنے کی آداب۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں 5 وقت عبادت کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما، جو دنیا کے مسائل مشکلات ہیں ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اور آخری دم تک، آخری وقت تک ہماری حفاظت فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی سوال ہو تو مدینے میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، مکے میں کون؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ نماز میں نمازی کے آگے سے گزرنے کچھ نہیں تھے، کچھ آگے سے گزرنے، جبکہ یہاں تو معروف ہے آگے سے جانا۔ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کتنوں بھی آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ایک نمازی کی جو حد ہوتی ہے وہ اس کے قدم سے لے کر سجدہ گاہ تک، یعنی جہاں تک وہ سجدہ کر رہا ہے، اس دوران تقریباً شاید 3 فٹ بنتا ہے۔ آپ ناپ کے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن غالباً 3 فٹ جو ہے روک سکتے ہیں اگر وہ گزرا۔ اور ہاں، اس بیچ سے اگر کوئی جا رہا ہے تو ہم روک سکتے ہیں، اس کے بعد اگر جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، یا اگر کوئی آگے بیٹھا ہے ترچھا کر کے جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں انسلال۔ ایک ہوتا ہے عربی لفظ ہے مرور جو پکڑتا ہے نا، جو بہت ڈرتے ہیں مرور سے نا، کوئی اقامہ چیک کرتا ہے، اللہ جی اقامہ جی کو، تو اس کو مرور کہتے ہیں، بالکل سامنے سے گزرنا مرور، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسلال، ایسے ترچھا کر کے، تو اتنا چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بہتر یہ کہ سامنے بیٹھا کرو، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ دیر بیٹھ جائیں، اگر زیادہ ضروری ہو تو ترچھا کر کے نکل سکتے ہیں، اور پھر سجدہ گاہ کے علاوہ بھی ہم نکل سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین کا کہنا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں یہ مطلب مناسب رائے ہے، کیونکہ ایک نمازی کی کتنی حد ہو سکتی، پوری دنیا کی حد تو نہیں ہو سکتی۔ ایسا تو نہیں کہ اب مطلب یہ کہ 500 میٹر پہ بھی نہیں گزر سکتے ہیں، 1 کلومیٹر پر بھی نہیں گزر سکتے ہیں، کوئی حد تو ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حد بندی جب سجدہ کرتے ہیں تو جو جگہ بنتی ہے سجدے کی اتنی ہی حد ہونی چاہیے، تو یہ مناسب لگتا ہے۔ ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز کے وقت پر آگے بھی نماز پڑھتے رہتے، امام تو یہاں ختم ہوتا، جی میں تو بخانہ میں ادھر ادھر سب نماز پڑھتے رہتے، تو جب نماز جائے تو اگر امام سے آگے ہیں تو بالکل ہاں، امام سے آگے تو نماز نہیں ہوگی۔ مکہ میں سے مکہ میں کہاں ہوگی؟ مکہ حرم میں سوال ہی پیدا نہ ہوتے کوئی امام سے آگے ہو جائے۔ امام سے آگے صرف کعبہ ہوتا ہے، اور جتنے ہوتے ہیں وہ کعبہ سے پیچھے ہی ہوتے ہیں، امام سے پیچھے رہیں گے۔ باقی یہ الگ ہے کہ ہاں وہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، کھڑے رہنے کا ایک ایریا ایریا ہے وہاں پہ کھڑے رہتے، اس سے بھی آگے کعبہ ہے، کعبے کے پیچھے کوئی ایریا ہے وہاں پر ان کا وہ امام رکھتے ہیں۔ سجدہ۔ لیکن جہاں نماز پڑھاتے ہیں اس کے آگے تک کوئی نماز نہیں، جہاں وہ جماعت کرا رہے ہیں اس کے آگے تک آگے اس میں ایک عذر کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا عذر ہوتا ہے کہ امام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے مسجد نبوی میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ امام کی حد یہ ہے، لیکن مسجد جب فل ہو جاتی ہے تو عذر پیدا ہوتا ہے، تو ایسے عذر میں آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جب کبھی عذر پیدا ہو جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکیلے سب کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن آگے جگہ ہی نہیں ہو تو پھر وہ عذر پیدا ہو جاتا ہے، پیچھے آدمی اس عذر کی حالت میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں کہ آگے والے سب سے کیجیے کو نیچے کریں، یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیچ میں جانے کے لیے موقع مل جائے تو ہم بیچ میں گھسیں، کوشش کریں، لیکن نہ موقع ملے تو اکیلے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ عذر کی بنیاد پر ہے۔ تو اس طرح 2 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ امام رکھتے ہیں، وہ آگے کرنا چاہیے، امام کو بہتر یہ ہے، ہاں 2 آدمی ہو تو امام کو آگے کرنا چاہیے۔ جی جی، پہلی صف میں اکثر لوگ پرماننٹ جگہ بنا لیتے ہیں اور ان کی جانی مسلے وہ تو پچھلی بار بھی میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، بلکہ 3 حیوان کے اوصاف اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو کوا ہے، آپ نے فرمایا کوے کی طرح ٹھونگ مارنے کی طرح نماز نہیں پڑھو۔ ایک حیوان ہے اونٹ، جس کی بات کر رہے ہیں، اونٹ کی طرح نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ کو خاص نہ کر لو، جیسے اونٹ ایک جگہ کو خاص کر لیتا ہے بیٹھنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کی طرح کوئی جگہ خاص نہ کر لو نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، مسجد ہے کہیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، کوئی جگہ خاص نہ ہو۔ اور ایک تیسرا حیوان ہے کتا، اس کی طرح سجدے میں
اپنے بازو بچھا کر نماز نہ پڑھو. یہ 3 حیوان کے اوصاف کو اپنانے سے منع کیا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. البتہ امام اور مؤذن کے لیے عذر ہے کہ ان کو ضرورت ہے امام کو اور مؤذن کو. امام کو تو ہٹا ہی نہیں سکتے ہیں, مؤذن چونکہ ایک وہ بھی ان کے لیے مجبوری ہے. ان کے علاوہ کسی کے لیے عذر نہیں ہے, کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جگہ خاص نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. برابر بچھا دیے, اب ظاہر سی بات اس کے مصلی پہ کوئی جائے گا نہیں, پتہ ہے کہ یہ فلاں دوسرے کا مصلی بچھا ہوا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر پورا ایک خطہ وقف ہے اللہ کے لیے. کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے, تو اپنے لیے خاص کیوں کریں گے نماز پڑھنے کے لیے. ایک موضوع سے ہٹ کے سوال, ایک میرے جاننے والے ہیں, وہ پوری زندگی وہ پیر بزرگی میں اپنی عمر کو گزارا, اور لیکن آخری وقت میں اور نماز کے بڑے پابند تھے, حج بھی کیے تھے, لیکن جب آخری وقت میں ان کی موت آئی ہے جس طرح روح نکلنے سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے وہ اٹھے اور ان کے گھر والے سارے کھڑے تھے. بضابطہ انہوں نے پانی مانگا, وضو کیا اور پھر بولے کہ ہم نماز پڑھیں گے. تو ان لوگوں نے بولا کہ ابھی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے, لیٹ گئے. پھر اٹھے ہیں تو سب کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کیوں پریشان ہو تم لوگ, کلمہ پڑھو. خود بھی کلمہ پڑھا اور سب کو کلمہ پڑھایا, اور 2-4 منٹ کے بعد ان کی روح کر گئی. جبکہ ان کی پوری عمر پوری زندگی ہم نے دیکھا ہے یہ چیز کہ مطلب بریلیت کی طرف پیر مزار بزرگی تھے. اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر ہو سکتا ایمان کے تعلق سے, کیونکہ آخری وقت میں انہوں نے دیکھیے ان کے مرا. کلمہ پڑھنے والا آدمی من جملہ اسلام میں داخل ہے. ایسے آدمی کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے, ایسے آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے, خاص طور سے جب وہ پریشان ہو, نماز پڑھنے کے لیے پریشان ہو اور کلمہ پڑھ کے مر رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا نکلے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو. کلمے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہے, اور مسلمانوں میں سے جب ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں, دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں. باقی ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی مغفرت ہوئی نہ ہوئی تو ظاہر بات وہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. ہم مسلمانوں سے ان سے متعلق, مرنے والے سے متعلق 2 ہی مسئلہ ہے. اسلام میں داخل ہے تو دعائے مغفرت کریں گے, میت کے لیے تو یہی چیز ہے نا, اور کوئی تو دوسرا مسئلہ ہے نہیں کہ یہ مسلمان میں سے ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں جو بھی گزرے ہوئے ہیں وہی, اور ان کے علاوہ جتنے بھی. میت سے متعلق ہمارا اتنا ہی معاملہ ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں میں سے تھا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. باقی ان کے بارے میں تو غیب کے بارے میں ہم کچھ اندازے سے بتا بھی نہیں سکتے. مطلب ان کے ایمان کے بارے میں یہ کہ مطلب ایمان والے تھے, کیونکہ مرنے سے پہلے انہوں نے وضو بھی کیا, اس کا بھی خیال تھا ان کو. وہ ہم وضو اور وہ نہیں دیکھیں گے, ہم آج ان کے علاوہ ہی جتنے آج ہیں انہی کو کیوں دیکھ رہے ہیں, اور وہ سب لوگ جو آج بھی ہیں, چاہے قبر کو پوجنے والے ہوں نہ ہوں, یا پیری مریدی کرنے والے نہ ہوں, لیکن اس جماعت سے ہیں. کیا کسی نے یہ کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ نہیں کہا. تو ہم مسلمان مانیں گے, مسلمانوں کی جماعت میں سے مانیں گے, یہی معاملہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں, من جملہ مسلمانوں میں سے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اس سے آگے ہم جو ہے ایسی بات نہیں بولیں گے جس کی وجہ سے, جس کا ہمیں علم نہیں ہے, جو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. ایمان کیسا تھا, کس لیول کا تھا, کس درجے کا تھا, یہ سب ہمارا اسلام ایک دین ہے, دین اسلام, وہ اسلام میں داخل ہے. مانتے کلمہ پڑھنے والا تھا, اسلام میں وہ داخل ہے, ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اتنا ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے تعلق سے. دو سوال ہے ہمارے. جی, جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے, خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے, سنت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں, تب کہ وہ وقت ہی نہیں ہے. ایک سوال ہو گیا. اور دوسرا, عصر کے بعد پہلے ایک سمجھ لیں, اذان ہو رہی ہے اس وقت جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, یہی نا, خطبہ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, پڑھ سکتے ہیں. جب خطبہ ہو رہا ہے, جو آدمی مسجد میں داخل ہوا خطبہ کے وقت, وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا, پھر بیٹھے گا. مختصر ہونی چاہیے, وہ لمبی قرأت نہیں ہونی چاہیے, مختصر نماز پڑھ کے بیٹھیں تاکہ خطبہ آپ سن سکیں. یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ نے خطبے کے دوران ان کو اٹھایا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو.
تو دین اسی کا نام ہے، حدیث میں جو چیز آ گئی وہ دین ہے، تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ جی خطبے سے پہلے اذان ابھی ہوئی نہیں لیکن پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جاتے ہی، بالکل، کیونکہ وہ حرام ٹائم ہے نا، کوئی پچھلا بیان آپ نے سنا تھا، اسٹریٹ جب سورج ہوتا ہے۔ آپ پچھلے اسی لیے نہیں، یہ کلاس کو کنٹینیو کریں، دین کے سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ آپ کچھ نمازیں ایسی ہیں 24 گھنٹہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، زوال کا وقت ہو، نصف النہار ہو، کبھی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان نمازوں میں ایک نماز تحیۃ المسجد بھی ہے، جمعہ کو جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد، وہ تحیۃ المسجد ہے۔ یہ 24 گھنٹہ 24 ساعت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جیسے طواف کی نماز ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ امام کے پیچھے لا علم مقتدی کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ لا علم یعنی اس کو خود پتہ نہیں، قرآن کے بارے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مقتدی وہی آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوں جو دین کا علم رکھتے ہوں، تاکہ امام سے کچھ غلطی ہو تنبیہ کرے، امام کو جانے کی ضرورت پڑے، ہوا خارج ہو جائے تو وہ اس کا مقام لے سکے، اس کی جگہ لے سکے، بہتر افضل یہ ہے۔ لیکن اگر عذر ہو، اگر ایسا دیکھ کے تو کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا، بس کھڑے ہو گئے، جو آدمی پہلے آئے کھڑے ہو گئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کے پیچھے سمجھدار علم والا جو امام کی نیابت کر سکے، ایسے آدمی کو ہونا چاہیے۔ یہ بندہ مستقل بھی تو ہو سکتا ہے، مستقل اس کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جی آیا تھا کہ پیچھے رہا کریں، تو وہ امام کے پیچھے ہوا کریں۔ جی جی بالکل ایسا کر سکتے جگہ بھی بن سکتی ہے۔ ہاں، تو اگر ایسی جو ہے ضرورت ہو، ضرورت کی بنیاد پر اسلام میں ضرورت کی یہ گنجائش ہے نا، اگر ضرورت اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کا آدمی ہے، تو امام کے پیچھے مستقل طور پہ بھی وہ رہ سکتا ہے، تاکہ وہ امام کی مدد کر سکے۔ جیسے رمضان میں خاص طور سے حافظ تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کو لقمہ دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی دوسرا حافظ قرآن مستقل طور پر پورے رمضان کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ضرورت پیدا ہو رہی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کے تعلق سے اور اقامت کہنے کے تعلق سے، ایک کان میں اذان، ایک دوسرے کان میں ہے اقامت، اس سلسلے میں کئی ساری روایات آئی ہیں۔ بعض علماء نے ان ساری روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کان میں اذان دینے کے تعلق سے حدیث صحیح ہے، بعض حدیثوں کو بعض علماء صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو میری اپنی تحقیق اور میرے اپنے علم کی بنیاد پر کہ بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے وقت اس کے داہنے کان میں اذان دے سکتے ہیں، اذان دینا چاہیے، اقامت نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ رائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے کہ کان میں اذان دے سکتے ہیں، داہنے کان میں، ایک ہی کام۔ ہاں بس ایک کان میں، داہنے کان میں اذان دے دیں، اقامت نہیں کہنا ہے، صرف اذان دینا ہے۔ ایک نماز سے ہٹ کے سوال ہے، جی جی یہ گاؤں میں کسان رہتے ہیں، غریب ہے، جی جی اس کو پیسے کی ضرورت ہے، جی تو کسی نے اس نے 50,000 لیا، جی اتفاق یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس کھیت میں آدھا تمہیں دیں گے اللہ، یہ اناج اور آدھا ہم لیں گے۔ پیسہ لیا کہ اناج لیا، ایک زمین لیا؟ جیسے آپ کسان ہیں، ہاں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، جی، ہم نے آپ کو پیسہ دیا 50,000۔ زمین بھرنا کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، تو سیدھے سیدھے بولیں زمین بھرنا ہے، تو مشہور ہے نا کہ قرض کے لیے قرض لیتے ہیں اور زمین دیتے ہیں، بھرنا پہ زمین دے دیتے ہیں کہ آپ زمین جوتتے رہیے، جب آپ کو پیسہ لوٹا دیں گے پھر ہم زمین آپ کو لوٹا دیں گے۔ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ زمین دینا جو ہے، جیسے آپ قرض لے رہے ہیں، کسی سے قرض لے رہے ہیں، تو آپ جو زمین دے رہے ہیں یہ سیکورٹی ہے، سیکورٹی یعنی گارڈ کے ایک ضمانت کے طور پر دے رہے ہیں، تو سیکورٹی کو ویسے محفوظ رکھنا ہے، یعنی اپنے پاس رکھنا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا، جوت کور نہیں کرنا ہے۔ فائدہ اٹھائے گا تو یہ سود میں داخل ہو گیا۔ سود کیسے ہو رہا ہے کہ وہ جو قرض دیا ہے اب اس قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، تو یہ وہی معاملہ ہوا کہ بینک میں پیسہ رکھ کے انٹرسٹ لے رہے ہیں، کہ یا کسی پیسے آدمی یا کسی دوسرے کو پیسہ دے کر کے آپ کہیں کہ لوٹانا تو جو ہے میں اس پہ اتنا جو ہے بڑھا کر کے دینا، تو یہی وہی معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اسی میں ایک چیز یہ ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو 50,000 دیا، جی ہم سے اتفاق یہ ہو کہ جب یہ کھیت میں جتنا بھی اللہ پیدا کریں گے آپ جی، ان کو آدھا دیجیے، کیا کیسا رہے گا؟ پیسے کا معاملہ ایک الگ ہے، زمین دے رہے ہیں، بٹائی پر اگر دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، زمین آپ کے پاس ہی ہے، جی جی ہم نے آپ کو 50,000 دیا، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین لے لیں، آپ ہم نے کہا ہم زمین لے لیں گے، اس کھیت کے اندر جتنا بھی اناج ہوگا اس کا آدھا مجھے دے دینا، یہ کیسا رہے گا؟ یعنی قرض ہی سے جڑا ہوا، ہاں،
اگر زمین تو آپ ہم آدھا مانگ رہے ہیں. نہیں تو اگر زمین کے معاملے میں وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس میں جو ہے زمین پڑی ہوئی اس میں ہم کاشت کر لیتے ہیں اور کاشت میں جو ہوگا آدھا آدھا بانٹ لیں گے. جو عام رواج بٹائی کا رواج ہوتا ہے اگر بٹائی کے رواج کے حساب سے کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اصول کے حساب سے ہونا چاہیے. اس کا قرض کا فائدہ اس سے ریلیٹ نہ کرے. قرض جو لیا ہے کہا کہ ہم اگلے کو پیسہ دیا اگلے پاس کھیت تھا جی ہم کو اتنا اناج دے رہا ہو یہ کیسا ہے؟ نہیں تو پھر وہ بھی صحیح نہیں نا. وہ بھی صحیح نہیں نا. سود پہ آپ یہ سمجھ لیں سود پہ 1 روپیہ بھی لیں گے تو حرام. یعنی قرض پہ 1 روپیہ بھی فائدہ لیں گے. کہیں گیا ہوا تھا جی یہ ہوا اناج آیا ہنس آیا تو لوگ چھپا رہے تھے پھر آخر کیا بس تھا تو اس کو گاؤں میں ہم نے کچھ پیسہ دیا تھا تو وہ ہر مہینے جی جی ہاں ایسے لوگ کرتے ہیں. نہیں صحیح غلط ہے. زمین بھرنا پہ اپنے جس شکل میں دیتے ہیں جو طریقہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کر سکتے ہیں لیکن بھائی اگلے ضرورت ہے ہمارے ملنے والے مدد کر دیں. قرض تو ایسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے. یہ آپ جو ہے کسی پر احسان کر رہے ہیں نیکی کا کام ہے تو بغیر پروفٹ کے ہمیں دینا ہے. اگر پروفٹ لے رہے ہیں تو وہی سود بن جاتا ہے اس ٹائم. ہاں اگر قرض جس کو دے رہے ہیں اپنی مرضی سے دیتے وقت اگر کچھ دے دیتا ہے اپنی خوشی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں لینے میں. اپنی خوشی سے اگر دے تو. لیکن آپ طے کر لیتے ہیں قرض ہی کے وقت نہیں لوٹاؤ گے تو اتنا دینا پڑے گا. دینے والا طے کرے تو یہ سود میں داخل ہو جائے گا. لیکن طے نہ ہو قرض لوٹانے والا اپنی مرضی سے کچھ مزید ایکسٹرا دے دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ پھر اب سود نہیں رہا. وہ اپنی طرف سے آپ کو بخشش اکرامیہ دے رہا ہے. اگر نارینہ کے لیے لازم ہے کہ اذان سننے کے بعد اس کو مسجد ہی جانا ہے تو ہمارا گھر 3 کلومیٹر دور سے اذان سننے دیتی ہے جی بلڈنگ کے لوگ کھڑا کے 5-10 آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا نماز ہوگی؟ 3 کلومیٹر تک تو جو ہے آدمی کے لیے روزانہ 5 وقت نمازوں میں ہاں کوئی مشکل ہے. تو لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے آج سن رہے ہیں بلکہ اگر اس سے بڑا ڈیوائس آ جائے تو وہاں تک بھی پہنچ جائے گا. لیکن 3 کلومیٹر تک عام طور سے یہ جو اعتبار ہوگا وہ اعتبار ہے جو اذان جو ہے زبان سے دی جائے مسجد کے اونچے مینار پر کھڑے ہو کر دی جائے اور جہاں تک آواز پہنچے ایک بستی والوں تک. بہت دور تک آواز تک ہمیں جو ہے نہیں جانا ہے جہاں تک آدمی کی قدرت ہے کیونکہ نماز 5 وقت نماز ہے فجر سے لے کے رات تک. عشاء میں آدمی کیسے 3 کلومیٹر تک پیدل عام طور سے چل بھی کسی ٹائم ایک ٹائم بھی نہیں چل سکتا ہے. آج کے زمانے میں جو بیٹھ کے کام کرنے والے جو ہے عادت ہو گئی ہے آج کے زمانے میں 1 کلومیٹر مشکل ہے تو 3 کلومیٹر تک نہیں جانا. اگر وہاں پر مسجد ہے تو اس مسجد میں پڑھے گا. مسجد نہیں ہے تو مصلی قائم کر لے مصلی میں نماز ادا کرے. جی اب کہاں پر ہیں مسجد میں اگر بستی میں جی اگر بستی ہے تو بستی میں ظاہر سی بات اذان ہوئی ہوگی. اگر نہیں سنائی دیا تو ہو سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر خراب ہو یا آواز کم ہو گئی ہو یا آپ کسی وقت مشغول ہو گئے نہیں سنائی دیا شور و غوغا کی وجہ سے. بستی ہیں تو ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا نماز کا آپ کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے مسجد میں جانا چاہیے. اصل یہ ہے کہ ٹائم پر نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا نمازوں کے لیے وقت متعین کر دیا ہے تو اذان دینے والا بھی تو اس کو بھی تو پتہ ہے نا یہ وقت ہو رہا ہے. اس نے کیسے پتہ کیا کہ یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے آپ کو تو بھی معلوم ہونا چاہیے نا. آپ بھی مومن ہیں نماز پڑھنے والے کو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے نماز کا ٹائم ہے تو اذان سنے نہ سنے نماز کے وقت میں ہمیں مسجد پہنچنا چاہیے. کہاں پر ہے یعنی اگر ایک جگہ موجود ہے بستی میں اگر بستی میں ایک جگہ اذان ہو رہی ہے تو وہاں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہاں آفس میں اذان دینے کی ضرورت نہیں. وہ جو مسجد میں اذان ہو رہی ہے ایک شہر میں ایک جگہ اذان ہو گئی وہ شہر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے ایک بستی کے لیے. تو آپ کے لیے اذان دینے کی ضرورت نہیں. وہی جو اذان کی آواز آپ کے پاس آئی ہے وہ کافی ہے. اور اگر نہیں اذان ہوتی ہے وہاں اگر بغل میں کہیں نہیں ہے مصلی ہے تو پھر اذان دے کر نماز پڑھنا چاہیے. آج کل تو موبائل سے اذان آ جاتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو موبائل کی اذان یہ نقل ہے یہ اصل نہیں ہے. ہمیں اصل کی پیروی کرنی ہے. یہ اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے. اذان موبائل میں جو اذان ہو رہی ہے اس کا نہیں جواب ہے. یہ اذان ویسے ہی نقل ہے تنبیہ کے طور پہ ہے. کوئی مشکل نہیں وقت پہ دیتی ہے. اچھی بات ہے آپ کو وقت پہ نماز پر لے کے جائے. اصل چیز ہے کہ نماز کی طرف لے جائے. لیکن اصل اذان وہ ہے جو مسجد سے اذان دی جاتی ہے. اگر مان لیجیے اسی میں اصل نماز ہو رہی ہے تو وہ اصل نماز ہمارے کام کی نہیں ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی.
مکے میں جو لائیو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے امام کی اقتداء میں. وہ ایک نقل ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اصل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اگر یہی اذان آواز آ رہی ہے، یہی اذان ریڈیو کی اذان لگا دے مسجد میں، وہ اذان نہیں شمار کی جائے گی، لازماً زبان سے اذان دینی پڑے گی. آج کل دیکھتے ہیں یہ ایک مصلی آ گیا ہے، مصلی پہ بٹن ٹیپیں، کھڑے میں کیا پڑھنا ہے وہ بٹن ٹیپیں، کھڑے میں جو پڑھنا رہتا ہے وہ پھٹافٹ پڑھ رہے. رکوع میں جائے رکوع والا بٹن ٹیپ دیں، وہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے وہ بتا دے رہے. اب کوئی لمبی صورت یاد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو ہے تہجد پڑھا کے وہی آپ کو پڑھا دے گا تہجد، بس اس پہ سوار ہو جائیں اور تہجد پڑھوا دے گا. ایسا جو مسئلہ وہ سرچ کیجئے، اب مجھے اس میں نظر آ رہا ہے. مسجد میں ابھی وقت نہیں ہوا ہے جی مؤذن جو ہے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے اذان دے رہے ہیں. جی وہ اذان نہیں ہوگی، اگر وقت نہیں ہوا ہے تو اذان نہیں ہوگی. لیکن میں مسجد میں ٹائم دیکھتا ہوں 3 منٹ کبھی 5 منٹ پہلے دے دیتے ہیں. کہاں پر؟ یہاں کی بات کر، ادھر کی نہیں، ٹائم سے یہاں تو نہیں میرے خیال سے جو ہے کوئی دیتا ہوگا. لیکن اگر وقت سے پہلے، اس کا شرعی مسئلہ یہی، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوگی، پھر سے وقت پر اذان دینی پڑے گی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احتیاط ہوتا ہے وقت میں، کچھ دیر کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اگر احتیاط ہو، اذان کا وقت پہلے ہو گیا تھا، کچھ دیر بعد اذان ہو رہی ہے اور اذان ایکچوئل جو ہے وقت پہلے ہو جا رہا تھا، تو اس صورت میں دہرانے کی ضرورت نہیں. اپنے یہاں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے بعد میں لوگ اذان دیتے ہیں. ایسی صورت میں اگر 5 منٹ 10 منٹ پہلے کوئی اذان دے دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وقت داخل ہو گیا. بعد میں اذان کا اصل اعتبار ہوگا وقت داخل ہونے کے بعد، وہ اذان نہیں ہوگی. ہاں تو اس کا ٹینشن نہیں لے، آپ اس کو بس شرعی مسئلہ بتا دیں، اس کو شرعی مسئلہ بتا دینا ہے کہ یہ اذان جو وقت سے پہلے دی جائے اذان نہیں ہوگی. کوئی نماز پڑھ لے اذان دے کر کے وقت سے پہلے، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز بھی نہیں ہوگی. بہت سے لوگ، بہت بستیوں میں جو ہے، جو لوگ خاص طور سے فجر کی اذان دیتے، بوڑھے ان کو گھڑی نظر نہیں آتی، چل دیے اٹھ کر کے رات میں 2-3 بجے آنکھ کھل گئے دینے لگے اذان، وہ مولانا صاحب سب کو بیدار کر دیتے، پوری بستی والے چلانے لگتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے اذان دینی پڑتی ہے. تو وہ اذان شمار نہیں ہوگی. اذان وہ ہے جو نماز داخل ہونے کے بعد دی جائے. 1-2 منٹ کا فرق ہے. ہاں 1-2 منٹ کا بھی اذان دیتے ہوئے اگر وقت ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، چل جائے گا. ہاں بعض گھڑی اگر اذان دیتے ہوئے بھی اگر وقت کو پا لیتے ہیں تو چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مکے میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جی، تو یہاں پر کیا حصہ؟ یہاں تو اذان ہی نہیں ہوتی. کوئی ضروری اس کے تہجد اصل وقت جو ہے بتا دیا گیا. تہجد کا جو ہے عشاء کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے. آخری تہائی حصے میں پڑھتے تو افضل ہے. رات کا جو ہے 3 حصہ ڈیوائڈ کیجیے، اس میں آخری جو تہائی بنتا ہے اس میں اٹھ کر کے پڑھتے ہیں، افضل ہے. ورنہ فجر کے 2 گھنٹے ہو یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہو، آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ایسے جتنی دیر میں آپ جو نماز پڑھنا چاہیں جتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے اوپر منحصر ہے کہ ہم عبادت کتنی کرنا چاہتے ہیں. ٹھہر کر اتنے سکون کے ساتھ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، 1 گھنٹے میں کوئی وہی نماز 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو اپنے اعتبار سے ہم وقت متعین کر سکتے ہیں. فجر سے پہلے کا کچھ وقت رکھیں. ایک سٹی میں گیا میں 10:30 بجے اذان ہوتی ہے صبح کی. جی صبح کی اذان 10:30 بجے. وہ ظہر کی ہوتی ہے یا صبح کی ہوتی ہے پتہ ہے؟ صبح میں کب؟ یعنی 10:30 بجے. 10:30 بجے دن میں؟ ہاں مڈل ایسٹ UAE میں ایک سٹی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو پوچھنا چاہیے نا، آپ پوچھ کے ہم سے پوچھیں گے وہاں اذان. نماز کا وقت نہیں، اگر کوئی اذان دے تو پھر وہاں پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ اذان دے رہے ہیں، کون سی اذان دے رہے ہیں. کہیں پر بدعت والی بھی اذان دی جاتی. بستی میں کچھ معاملہ ہو جائے، آگ لگ جائے، کچھ معاملہ ہو جائے تو اذان دینے لگ جاتے. وہاں میں گیا ادھر وہ شعیبہ جگہ میں وہ سارے 11 بجے قریب 10:30 11 بجے جمعہ خطبہ وغیرہ سب ہو جاتا ہے. ٹائم کی وجہ سے وقت الگ ہے، لیکن وقت ایسا ہوگا ادھر کی وجہ سے نہیں ادھر ہو جاتا ہے. وہاں معلوم ہے لوگ صبح کی تو پوچھ بھی سکتے ہیں. جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں لوگ ٹچ میں ہوں گے، آپ ان سے جو ہے میسج کر کے بات کریں. یہ اذان میں ایک دوست سے پوچھا کہ وہ بولے کہ بزنس کو بند کرنے کے لیے ایک سگنل ہے، کہ 12 بجے جو ہوگی وہ اصل اذان ہوگی. کس دن کی؟ سب دن کا معاملہ ہے یا جمعہ کے دن؟ تو یہ کلیئر کریں نا. ابھی جمعہ ابھی ہے، جمعہ کے دن پہلے دے سکتے ہیں خبر کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. جمعہ کا نہیں مسئلہ ہے. جمعہ کے دن
اصل ایک اذان ہے خبر دینے کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں کاروباری لوگوں کو خبر دینے کے لیے, کام کاج والے لوگوں کو خبر دینے کے لیے ایک اذان دینا شروع کیا تھا. تو وہ اذان کسی بھی وقت دے سکتے مناسب ٹائم میں, 10 بجے, 10:30 بجے, 11 بجے, کوئی حرج نہیں. یہاں پر بھی ہوتی ہے وہ اذان کچھ دیر پہلے, تو وہ وہی اذان ہوگی. جی جی, اور اس میں کوئی مسئلہ, وہ وہی اذان ہے لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ جمعہ کی تیاری کر لیں. جمعہ اسپیشل دن ہوتا ہے, اس لیے جمعہ کی تیاری کر لیں. امام صاحب جو ہے اقامت بول سکتا ہے, اگر نہیں کوئی ہے تو امام صاحب بھی کر سکتے ہیں. اصل اقامت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کرے. حدیث آتی ہے جو اذان دے وہی اقامت کرے, وہ حدیث ضعیف ہے. تو کوئی بھی اقامت دے سکتا ہے, لیکن افضل اور بہتر وہی ہے جو اذان دیا وہ اقامت کرے. اس سے تنظیم بنی رہتی ہے, اور پھر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اگر آزاد کر دیا جائے کوئی بھی دے سکتا ہے تو ایک وقت میں 2-2, 4-4 آدمی اقامت دینے لگے گا, تو اس سے بدنظمی پیدا ہوگی. تو جو اذان دیا ہے افضل اور بہتر ہے کہ وہی اقامت دے, لیکن اگر ضرورت پڑے تو امام صاحب خود بھی اقامت کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ جی ہم تو نہیں تھے یہاں پہ, آپ نے وہ ڈاکٹر ذاکر بھائی کا آج کل کلپ بہت وہ آپ نے جی جی جنتی جو اونچے کے درجے کے جی کریں گے, جو کچھ کلپس آپ کی ماشاءاللہ بہت جگہ ہو رہی. کچھ میرے سے سوال ہوا کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جی جی بتائیے. آپ اس کے اندر ایک چیز بولے ہیں کہ اسلام کے سے خارج بھی ہو سکتے ہیں, ایسا اس کے اندر کلپ کے اندر شاید وہ ہے. عقیدے میں عقیدہ جو ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے. عقیدے کا معاملہ ہے, ایمان بالغیب کا معاملہ ہے. اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرے کہ جنتی آدمی اللہ کو نہیں دیکھے گا تو یہ ایمان میں آتا ہے. ایمان کی 6 امور پڑھے ہیں نا, تو ایمان میں اگر کوئی ایک بات کا انکار کر دے کس میں داخل ہوگا؟ ایمان بالغیب ہے, وہ ایمان کا تعلق ہے. ہم خارج نہیں کیے, لیکن ایک مسئلہ ہم بتا رہے ہیں. اس طرح سے کہا ہے کہ جو آدمی اہل علم نے بیان کیا کہ جو آدمی اس کا انکار کر دے, اس کا منکر ہو اسلام سے, وہ خارج ہو جائے گا. وہ ایک کال میں آپ کو بھیجوں گا, واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کیجئے تو اس سلسلے. لیکن اس کو کلپیا سے تھوڑا اس کو بنائے نا, اس کو تھوڑا جی جی تاکہ وہ کلیئر ہو جائے تھوڑا, تھوڑا کچھ لوگ کیونکہ ایمان بالغیب کا مسئلہ, ایمان میں جیسے کوئی اللہ کی ایک صفت کا انکار کر دے, باقی سب ٹھیک ہے مان رہا ہے, لیکن یہ نہیں مان رہا ہے کہ اللہ رحیم ہے, یا یہ نہیں مان رہا ہے کہ اللہ جو ہے عذاب دینے والا, سب چیز مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہا اللہ عذاب دینے والا ہے, کیا اسلام میں رہے گا؟ باقی ساری چیزیں مان رہا ہے, اسلام میں نہیں آئے گا. ایمانیات میں جو بھی عقیدہ, ایمان عقیدہ اسی کو کہتے ہیں, ایمان اسی کو کہتے ہیں. اس میں سے ایک بات کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اسلام سے وہ, جتنے بھی فرقے بنے ہیں, معتزلہ ہو یا خوارج ہو یا جو ہے جہمیہ ہو, قدریہ ہو, بہت سارے فرقے بنے, معمولی عقیدے میں اختلاف کی وجہ سے اسلام سے سائڈ لگ گئے. وہ معمولی چیزوں میں, کہیں پر وہ کئی صفات میں, صفات کو مان رہے اللہ کے جو صفات ہیں, لیکن اس کا معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں, اسلام سے نکل گئے. کوئی صفات کو, بعض صفات کو مانتے ہیں, بعض صفات کو نہیں مانتے ہیں, وہ اسلام سے خارج ہو گئے. کیونکہ عقیدہ اور ایمان میں آدمی جو ہے بالکل ایکوریٹ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. جی, اور باقی وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر کوئی جنت میں دیکھے گا. ایک مسئلہ کسی نے وہاں پر میری اس ویڈیو کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اونچے درجے والے ڈیلی جو ہے 2 دن دیکھیں گے, صبح اور شام دیکھیں گے. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی. ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. تو ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے. عقیدہ یہ بنا سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے کہ ہر جنتی اللہ کو دیکھے گا, چاہے اونچے درجے میں ہو یا نیچے درجے میں ہو. لیکن مطلب ہر کسی کو زیادہ نصیب ہوگا, کسی کو کم نصیب ہوگا, یہ درجہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. تو یہ بات ہم نہیں کہیں گے, ہم یہ بات ثابت مانیں گے ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. باقی جنت میں درجات مختلف ہیں, الحمدللہ ہمیں معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. یہ تو خود آپ کا فرمان. تو جنت میں درجات ہیں, اوپر ہیں, نیچے درجات ہیں. بڑے ایمان والے ہوں گے, اس سے بھی بڑے ایمان والے ہوں گے, صدیقین, شہداء, صالحین, طبقات بنے ہوئے جنت کے مراتب ہیں, سب اپنے اپنے مرتبے میں ہوں گے. ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے حدیث میں مثال دی جیسے چاند کو ہر کوئی دیکھتا ہے. کسی کو دیکھنے میں پریشانی نہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, دنیا کے کسی کونے میں جیسے چاند کو آرام سے دیکھ لیتا ہے, ویسے اللہ رب العالمین کو ہر کوئی جنت میں دیکھے گا. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو سوال و جواب کی نشست ہوگی.
اس لیے جو سابقہ جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں ان لیکچروں کو آپ سن کر کے آئیں، میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اور اس مہینے کے لاسٹ میں پھر جو ہے اسٹوڈنٹ کا تقریری مسابقہ ہوگا، تقریری پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے. ہاں وہ بھی اذان کا مطلب پکار. جی جی. جواب دینا ہے نا، جو بھی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا ہے. تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا، جیسے اذان، اذان کہا گیا. ہاں اذان کہا گیا تو ہاں تو اس کو غلبہ دے کر کے اذانین کہا گیا ہے، لیکن جیسے اذان کے لیے جواب دینے کے لیے نص صریح موجود ہے کہ اذان میں ایسے جواب دے جسے مؤذن کر رہے ہیں. اذان میں کیا وہ گنتی کرنے کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کی گنتی ہو جاتی ہے. اس کو مثال سے ہم آپ کو تغلیب دے، غلبہ دے کر کے بہت ساری چیزوں کو اس میں شمار کیا جاتا ہے. مبارکباد دینا چاہے